نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم يد الله على الجماعة او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم اور معزز سامعین، آج اس موضوع پر بات کریں گے کہ امت مسلمہ پسپائی اور ذلت کا شکار کیوں ہیں، آج مسلمان کمزور کیوں ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، مضبوطی سے تھام لو، اور فرمایا کہ جمیعاً سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اور آگے فرمایا وَلَا تَفَرَّقُوا، آپس میں تفرقات سے اجتناب کرو۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اس کے علاوہ بھی اور جگہ پر بھی ارشاد فرمایا ہے کہ تم جو ہے آپس میں جھگڑے لڑائی سے اجتناب کر لو۔ وَإِن تَنَازَعْتُمْ فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَإِن تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا اگر تم آپس میں لڑتے ہو تو تم کمزور پڑ جاؤ گے، تم بزدل پڑ جاؤ گے۔ وَتَفْشَلُ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور فرمایا کہ تمہاری ریح نکل جائے، تمہاری یعنی مطلب یہ ہے کہ تمہاری قوت ختم ہو جائے گی۔ تو میرے محترم دوستو، آج امت مسلمہ اگر ہر جگہ پر مار کھا رہی ہے تو اس کا سب سے پہلا وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں آپس میں اتحاد بالکل نہیں، اتفاق بالکل نہیں ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ آج مسلمان ہر جگہ پر کمزور ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ید اللہ علی الجماعہ، اللہ کی قدرت، اللہ کی نصرت، اللہ کے دست قدرت جماعت پر ہوتی ہے۔ جب انسان ایک جماعت بن کر آتا ہے تو پھر انسان بہت کچھ کر سکتا ہے۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے اپنے اولاد کو ایک چھوٹا سا جھاڑو کا جو تنکا ہوتا ہے وہ دے دیتا، ہر ایک کو اس کو کیا تو توڑ دو، تو ساروں کو دیا تو سب نے اس کو توڑ دیا۔ پھر بہت سارے تنکوں کو ملا کر ان کو دیا کہ اس کو توڑ دو۔ جب اس کو توڑنے کی کوشش کی تو وہ اس طرح نہیں توڑا جس طرح وہ ایک تنکا ٹوٹ گیا تھا۔ تو اس نے اپنے اولاد کو کہا کہ دیکھ لو، اگر تم سارے آپس میں اتفاق و اتحاد سے رہو گے تو اسی طرح جیسے یہ جھاڑو تم لوگ آسانی سے نہیں توڑ سکتے ہو، اسی طرح تمہیں کوئی نہیں توڑ سکے گا، اس طرح تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ لیکن اگر آپ تتر بتر ہو جائیں گے، اتفاق ختم کر لو گے، تو پھر تم اس طرح ٹوٹو گے جس طرح یہ جھاڑو کا تھوڑا سا چھوٹا سا تنکا ٹوٹ گیا آسانی، اس طرح تم بھی ٹوٹ جاؤ۔
تو میرے محترم دوستو، آج مسلمان اگر کمزور ہے تو سب سے بڑی وجہ مسلمانوں کی کمزوری کی وجہ یہی ہے کہ مسلمانوں میں آپس میں اتفاق نہیں۔ آپ اندازہ لگا لیں، اگر کسی گھر میں، چھوٹی سے گھر میں بھی اگر آپس میں لوگ اتفاق میں ہو، اتحاد میں ہو، تو وہ گھر ترقی کر جاتا ہے۔ اگر نہ اتفاقی آ جائے، نہ چاقیہ پیدا ہو جائے، پھر وہ گھر ترقی نہیں کرتے۔ تو میرے محترم دوستو، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ ارشاد فرمایا، انما المؤمنون اخوہ، مسلمان آپس میں بھائی ہے۔ احادیث مبارکہ میں بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ یہ کیوں فرمایا؟ یہ اس لیے فرمایا کہ اللہ کے نبی کو آج سے 1450 سال پہلے پتہ تھا کہ آنے والے دور میں مسلمانوں کو لوگ جو ہے وہ قومی عصبیت کی بنیاد پر، لسانی عصبیت کی بنیاد پر، صوبائی عصبیت کی بنیاد پر اس پر لوگوں کو توڑیں گے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث مبارکہ میں جگہ جگہ ارشاد فرمایا کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ یہ اس لیے فرمایا کہ آپ کو پتہ تھا کہ بعد میں لوگوں میں نا اتفاقیہ اور آپس میں ان مسلمانوں کا اتحاد ٹوٹے گا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے تاکید فرمائی لوگوں کو کہ تم آپس میں بھائی بھائی ہو، اور دیکھو ہمیں آپس میں اتفاق کر لینا چاہیے۔ ہم کیوں ایک دوسرے سے، مسلمان ایک دوسرے سے کیوں مخالفت کریں؟ دیکھو ہمارا رب ایک ہے، اللہ، ہمارا کلمہ ایک ہے، ہمارا پیغمبر محمد الرسول اللہ ایک ہے، ہمارا دین ایک ہے، ہمارا قرآن ایک ہے، ہمارا قبلہ ایک ہے۔ تو پھر جب سب کچھ ہمارا ایک ہے تو پھر آپس میں اختلاف کس چیز کا؟ ہمیں اتفاق کر لینا چاہیے۔ آج اگر ہم سے اللہ کا دست قدرت اٹھ چکا ہے تو اس کی سب سے بڑا وجہ یہی ہے کہ ہم مسلمانوں میں اتفاق نہیں۔ دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔